أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين چند جمعے پہلے فروری کے آخری جمعے میں نے خطبے میں عالم اسلام کے لیے دعا کی تحریک کرتے ہوئے احمدی کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی طرف توجہ دلائی تھی کہ ہمارے پاس ذرائع نہیں ہیں، طاقت نہیں ہے، مسلمان ملکوں کے بادشاہوں تک کھل کر براہ راست آواز نہیں پہنچا سکتے کہ انہیں سمجھائیں کہ تم اپنے بادشاہ ہونے یا حکمران ہونے کا صحیح حق ادا کرو۔ چند جگہوں پر ہو سکتا ہے کسی ذریعے سے آواز پہنچ جائے، لیکن واضح پیغام پہنچ سکے کہ نہ، یہ نہیں علم۔ بہرحال اس لیے میں نے یہ کہا تھا کہ احمدی جو دعا پر یقین رکھتے ہیں انہیں دعا کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو عقل دے اور یہ اسلامی ممالک ہر قسم کی شکست و ریخت سے بچیں۔ اسی طرح عوام کو بھی پیغام تھا کہ وہ بھی اپنی ذمہ داریاں سمجھیں اور اپنے ملکوں کو شدت پسندوں کی یا غیروں کی جھولی میں نہ گرائیں۔ بہرحال اس خطبے میں ان ملکوں میں رہنے والے احمدیوں کے لیے بھی دوبارہ پیغام دیتا ہوں، پہلے بھی پیغام دیا تھا کہ دعاؤں کی طرف توجہ دیں اور یہ عقل جس حد تک دونوں طرف کو دلا سکتے ہیں دلائیں کہ شدت پسندی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے اور سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ دعا ہے۔ احمدیوں کی اکثریت نے اس پیغام کو سمجھ لیا تھا اور اللہ کے فضل سے احمدی تو اس توڑ پھوڑ میں حصہ نہیں لیتے، نہ فساد میں حصہ لیا، نہ جنگ و جدل میں حصہ لیا عموماً۔ لیکن بعض ایسے بھی ہیں جن کے ذہنوں میں سوال اٹھتے ہیں کہ ہم جابر اور ظالم حکمران کے خلاف، اس کی غلط پالیسیوں کے خلاف کس حد تک صبر دکھائیں، کیا رد عمل ہمارا ہونا چاہیے، یا بعض افریقن ممالک میں انتقالی اقتدار میں روکیں ڈالنے والوں کے خلاف کیا رد عمل ہونا چاہیے، مثلا جس طرح آئیوری کوسٹ میں ہو رہا ہے کہ اقتدار منتقل نہیں ہو رہا، اور کس حد تک احمدیوں کو باقی عوام کے ساتھ مل کر
شدت پسندی کا جو رد عمل عوام دکھا رہے ہیں اس میں شامل ہونا چاہیے، یا حکومت کے خلاف جلوسوں میں شامل ہونا چاہیے، کیونکہ بعض پڑھے لکھے بھی اس میرے پیغام کی روح کو نہیں سمجھے تھے اور سوال کرتے رہتے ہیں، وہ بعض دفعہ دو ٹوک جواب چاہتے ہیں کہ ہم یہ واضح کریں کہ ہم سختی سے اپنے حق کو حاصل کرنے کی مہم میں حصہ لے سکتے ہیں یا نہیں، اور کس حد تک ظلموں کو برداشت کریں۔ اس سلسلے میں نے عرب ممالک جو ہیں یا افریقن عربی بولنے والے ممالک جو ہیں ان کے ڈیل جو کرتا ہے ہمارا عربک ڈیسک، ان کے ساتھ ہانی طاہر صاحب کے ساتھ میٹنگ کی تھی۔ انہوں نے بڑا واضح طور پر بڑی تفصیلی طور پر سمجھایا تھا کہ ان حالات میں ایک احمدی کا رد عمل اور کردار کیا ہونا چاہیے، دونوں طرف کے اچھے اور برے پہلو کیا ہوں گے، اس طرف ہمیں نظر رکھنی چاہیے۔ اور پھر یہی میں نے کہا تھا کہ یہ باتیں قلم بند کر کے جو بھی متعلقہ ملک ہیں یا ہمارے وہ لوگ جن کا ان سے رابطہ رہتا ہے ان تک پہنچائیں، تاکہ احمدی کو حقیقی صورتحال کی سمجھ آ جائے۔ لیکن بعض خطوط اور سوالات سے مجھے لگتا ہے کہ بعض لوگوں کو جماعت احمدیہ کے نقطۂ نظر، جس کی بنیاد قرآن اور حدیث اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات پر ہے، اس کی واضح طور پر سمجھ نہیں آئی، اس لیے واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں نے اس بارے میں کچھ مواد جمع کروایا ہے، کچھ باتیں اکٹھی کی ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر قسم کے ابہام دور ہو جائیں۔ سب سے بنیادی چیز قرآن کریم ہے۔ اس میں بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ قرآن کریم حکمرانوں کے ساتھ تعاون اور اطاعت کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے، پھر یہ کہ عمومی فسادات میں ایک مسلمان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، کس حد تک اس کو اپنا حق لینے کے لیے حکومت کے خلاف مہم میں حصہ لینا چاہیے، پھر حدیث کیا کہتی ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ۔ یہ حصہ آیت جو ہے ہم ہر جمعے کو عربی خطبے میں پڑھتے ہیں، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر قسم کی بے حیائی، ناپسندیدہ باتوں اور بغاوت سے تمہیں اللہ تعالیٰ روکتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بغی کے لفظ کی جو وضاحت کرتے ہوئے کی ہے، فرماتے ہیں کہ بغیا اس بارش کو کہتے ہیں جو حد سے زیادہ برس جائے اور کھیتوں کو تباہ کر دے۔ فرمایا حق کے واجب میں کمی رکھنے کو بھی بغی کہتے ہیں، یا حق کے واجب سے افزونی کرنا بھی۔ تو یہ ہے قرآن کریم کے احکامات کی خصوصیت تعلیم کہ ہر پہلو اور ہر طبقے کے لیے حکم رکھتا ہے۔ اس حکم میں یہ خیال نہیں آ سکتا کہ ایک طبقے کا حکم ہے اور دوسرے طبقے کو نہیں ہے۔ اس آیت کی مکمل تفسیر تو اس وقت بیان نہیں کر رہا، صرف بغاوت کے لفظ کی وضاحت کرتا ہوں، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے، حق کے واجب میں کمی کرنے والا اور حق کے واجب میں زیادتی کرنے والا دونوں سے روکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یعنی جب حاکم اور محکوم کو حکم دیا جاتا ہے تو دونوں کو اپنے فرائض کی ادائیگی کا حکم دیا جاتا ہے، نہ حاکم اپنے فرائض و اختیارات میں کمی یا زیادتی کرے، نہ وہ عوام
اپنے فرائض میں کمی یا زیادتی کریں، اور جو بھی یہ کرے گا اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے والا ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی حدود کو توڑنے والا پھر خدا تعالیٰ کی گرفت میں بھی آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہایت ناپسند ہے۔ بس آج کل کیونکہ عوام حکومتوں کے خلاف سختی سے قدم اٹھانے کا جوش رکھتے ہیں، اس لیے عوام کی حد تک میں آج بات کروں گا۔ اس بارے میں کئی احادیث ہیں جو حکمرانوں کے غلط رویے کے باوجود عوام الناس کو، مومنین کو صبر کی تلقین کا حکم دیتی ہیں۔ بخاری کتاب الفتن کی ایک حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انصار سے یوں فرمانا کہ تم میرے بعد ایسے ایسے کام دیکھو گے جو تم کو برے لگیں گے، اور عبداللہ بن زید بن عامر نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے یہ بھی فرمایا تم ان کاموں پر حوض کوثر پر مجھ سے ملنے تک صبر کیے رہنا۔ زید بن وہب نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن مسعود سے سنا، وہ کہتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تم میرے بعد دیکھو گے کہ تمہاری حق تلفی کر کے دوسروں کو ترجیح دی جا رہی ہے، نیز ایسی باتیں دیکھو گے جن کو تم برا سمجھو گے۔ یہ سن کر صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، پھر ایسے وقت میں آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا اس وقت کے حاکموں کو ان کا حق ادا کرو اور تم اپنا حق اللہ سے مانگو۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص اپنے امیر کی کسی بات کو ناپسند کرے تو اس کو صبر کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو شخص اپنے امیر کی اطاعت سے بالشت برابر بھی باہر ہوا تو اس کی موت جاہلیت کی سی موت ہوگی۔ پھر اسید بن حضیر سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فلاں شخص کو حاکم بنا دیا اور مجھ کو حکومت نہیں دی۔ آپ نے فرمایا تم میرے بعد دیکھو گے کہ تم پر دوسروں کو ترجیح دی گئی ہے، بس تم قیامت کے دن مجھ سے ملنے تک صبر کیے جاؤ۔ سلمہ بن یزید الجافی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ، اگر ہم پر ایسے حکمران مسلط ہوں جو ہم سے اپنا حق مانگیں مگر ہمارا حق ہمیں نہ دیں تو ایسی صورت میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض کیا، اس نے اپنا سوال پھر دہرایا، آپ نے پھر اس اعراض کیا، اس نے دوسری یا تیسری دفعہ پھر اپنا سوال دہرایا، جس پر اشعث بن قیس نے انہیں پیچھے کھینچا، یعنی خاموش رہنے کی کوشش کی، کروانے کی کوشش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوال پسند نہیں آیا۔ تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے حالات میں اپنے حکمرانوں کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو، جو ذمہ داری ان پر ڈالی گئی ہے اس کا مواخذہ ان سے ہوگا، اور جو ذمہ داری تم پر ڈالی گئی ہے اس کا مواخذہ تم سے ہوگا۔ جنادہ بن امیہ نے کہا کہ عبادہ بن صامت کے پاس گئے، وہ بیمار تھے۔ ہم نے کہا اللہ تمہارا بھلا کرے، ہم سے ایسی حدیث بیان کرو جو تم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، اللہ تم کو اس کی وجہ سے فائدہ دے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بلا بھیجا، ہم نے آپ سے بیعت کی، آپ نے بیعت میں ہمیں ہر حال میں خواہ خوشی ہو یا ناخوشی، تنگی ہو یا آسانی ہو، اور حق تلفی میں بھی یہ بیعت لی کہ بات سنیں گے اور مانیں گے۔ آپ نے یہ بھی اقرار لیا کہ جو شخص حاکم بن جائے ہم اس سے جھگڑا نہ کریں سوائے اس کے کہ تم اعلانیہ ان کو کفر کرتے دیکھو جس کے خلاف تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل ہو۔ ان احادیث میں عمراء اور حکام کی بے انصافیوں اور خلاف شرع کاموں کی طرف اشارہ کیا گیا، لیکن پھر بھی آپ نے یہ فرمایا
کہ ان کے خلاف بغاوت کرنے کا تمہیں حق نہیں. حکومت کے خلاف مظاہرے، توڑ پھوڑ اور باغیانہ روش اختیار کرنے والوں کا طرز عمل خلاف شریعت ہے. اس آخری حدیث کی مزید وضاحت کر دوں کہ اس کے آخری الفاظ میں جو حدیث کے ہیں عربی کے الفاظ ہیں کہ وَأَنْ لَا نُضَارِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ. یعنی آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اقرار بھی لیا کہ جو شخص حاکم بن جائے ہم اس سے جھگڑا نہیں کریں گے سوائے اس کے کہ تم اعلانیہ اس کو کفر کرتے ہوئے دیکھو جس پر تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل ہو. حدیث کے یہ جو الفاظ ہیں آخری، ان کے معنی بعض سلفی اور وہابی باقی متشدد دینی جماعتیں جو ہیں یہ فرقے وہی لیتے ہیں کہ صرف اس وقت تک حکام سے لڑائی جائز نہیں جب تک کہ ان سے کفر بواح نہیں ظاہر ہو جاتا. کھلا کفر ظاہر نہیں ہو جاتا. اگر حاکم سے کفر بواح نظر آ جائے تو پھر اس کے ازالے کے درپے ہونا اور اسے حکمرانی چھین لینا فرض ہے. تو یہی جماعتیں جو ہیں متشدد جماعتیں انہوں نے اس دلیل پر یہ سوچ رکھ لی ہے کہ حکومتوں کے خلاف بغاوت کی جا سکتی ہے، اور بلکہ اپنے فتووں کو بعض تو اتنا مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپس میں ہی کہ جن کو یہ فتوے دینے والے یہ کہتے ہیں کہ جن کو ہم نے کافر قرار دے دیا ان کو جو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے، اور کافر کو کافر نہ سمجھنے والا بھی کافر ہے. تو یہ تکفیر جو ہے یہ لمبا سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے. بہرحال اس حدیث میں الفاظ اصل یہی ہیں کہ تم نے اطاعت کرنی ہے، اور اگر سوائے اس کے کہ ایسی بات کی جائے جو کفر کی بات ہو یا تمہیں کفر پر مجبور کیا جا رہا ہو، اس کے علاوہ ہر کام معاملے میں اطاعت ہونی چاہیے تمہاری. اور اس صورت میں بھی بغاوت نہیں ہے بلکہ وہ بات نہیں ماننی. بہرحال یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے، احمدیوں کا نہیں. ہاں اطاعت نہ کرنے کے جو حالات ہیں جیسے کہ میں نے کہا سوائے کفر پر مجبور کیا جا رہا ہو، جماعت میں ایک مثال نظر آتی ہے. وہ جب پاکستان میں یا بعض دوسرے ممالک میں احمدیوں کو کہا جاتا ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان نہ کہو، ہم یہ بات ماننے کو تیار نہیں، ہم مسلمان کہتے ہیں. یا کلمہ نہ پڑھو، ہم پڑھتے ہیں. یا سلام نہ کہو ایک دوسرے کو، یا قرآن کریم نہ پڑھو. تو یہ ہمارے مذہب کا اور دین کا معاملہ ہے. اس بارے میں جیسا کہ حدیث سے ظاہر ہے اطاعت کی ضرورت نہیں. لیکن یہاں بھی ہم بغاوت نہیں کرتے. صرف ان معاملوں میں یہ کسی قسم کے قانون کو ماننے کی طرف ہمارا مان ہی نہیں ہم سکتے کبھی، کیونکہ یہ شریعت کا معاملہ ہے، اللہ اور رسول کے حکموں کا معاملہ ہے. جہاں تک ملک کے دوسرے قوانین کا تعلق ہے، اس کے باوجود ہر احمدی ہر قانون کی پابندی کرتا ہے. ہمارے نظریے کی اس تائید میں ایک پرانے امام میں سے ایک حوالہ بھی ہے، میں پیش کرتا ہوں. اس حدیث کی شرح میں حضرت امام النووی رحمہ اللہ تحریر کرتے ہیں کہ کفر بواح کا مطلب ظاہر کفر ہے، اور اس حدیث میں کفر سے مراد گناہ ہے. پھر مزید فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا یہ معنی ہے کہ تم ارباب حکومت سے ان کی حکومت کے اندر رہ کر جھگڑا نہ کرو اور نہ ان پر اعتراض کرو سوائے اس کے کہ تم ان سے کوئی ایسی بری بات دیکھو جو ثابت اور متحقق ہو، جس کا برا ہونا تم اسلام کے قواعد یعنی قرآن و حدیث کی روح سے جانتے ہو. اگر تم ایسا دیکھو تو ان کی اس بات کا برا مناؤ، اور تم جہاں بھی ہو حق بات کہو.
لیکن ایسے حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنا، ان کے ساتھ لڑائی کرنا مسلمانوں کے اجماع سے حرام ہے، خواہ وہ حکمران فاسق اور ظالم ہوں۔ اس حدیث کا جو معنی لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے جو معنی جو میں نے بیان کیا ہے کہ یہ دیگر احادیث نبویہ اس کی تائید کرتی ہیں۔ اہل سنت نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ فسق کے بنا پر حکمران کو معزول کرنا جائز نہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ فاسق اور ظالم حکمران کو معزول نہ کرنے اور اس کے خلاف لڑائی نہ کرنے کا سبب یہ ہے کہ ایسی صورت میں مزید فتنے، خون ریزی اور آپس میں فساد پیدا ہوگا۔ بس فاسق اور ظالم حکمران کا برسر اقتدار رہنا کم فساد پیدا کرے گا بنسبت اس کے جو اسے معزول کرنے کی کوشش کے نتیجے میں پیدا ہوگا، اور یہ بات آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سچ ثابت ہو رہی ہے۔ دونوں طرف سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، بندوقیں چل رہی ہیں، جانیں ضائع ہو رہی ہیں، مسلمان کو قتل کر رہے ہیں۔ پھر بخاری کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدود اللہ میں سستی کرنے والے اور حدود اللہ میں گر پڑنے والے افراد کی مثال اس قوم کی طرح ہے جنہوں نے کشتی کی بابت کو رہ ڈالا، جس کے نتیجے میں بعض کشتی کے اوپر والے حصے پر قیام پذیر ہوئے اور بعض کشتی کے نچلے حصے میں۔ جب کشتی کے نچلے حصے والے لوگ اوپر والوں کے پاس سے پانی لے کر گزرتے تھے تو وہ اس سے تکلیف محسوس کرتے تھے، جس پر نچلے حصے والوں میں سے ایک نے کلہاڑا پکڑا اور کشتی کے پیندے میں سوراخ کرنے لگا، جس سے اوپر کے حصے والے اس کے پاس آئے اور اس سے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرے اوپر جا کر پانی لانے سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے اور پانی کے بغیر میرا گزارا نہیں۔ بس اگر اوپر والے اس کا ہاتھ پکڑ لیں تو وہ اسے بھی ڈوبنے سے بچا لیں گے اور اپنے آپ کو بھی ڈوبنے سے بچا لیں گے۔ اگر وہ اسے چھوڑ دیں گے اور کشتی کے پیندے میں سوراخ کرنے دیں گے تو وہ اسے بھی ہلاک کر دیں گے اور اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ اس حدیث سے بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ عوام کو بدی کے ارتکاب سے یا غلط کاموں سے جو بدی کرنے والوں کو زبردستی روک دیں تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس طرح باہم جھگڑا اور فساد پیدا ہو جائے گا۔ اگر اس سے مراد حکومت کے خلاف بغاوت لیں تو وہ بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ارشاد بات ہوتی ہے۔ حدیث یہ ہے، شاید واضح کر دوں دوبارہ، اگر کشتی والے ان کا ہاتھ پکڑ لیں تو اسے ڈوبنے سے بچائیں گے اور اپنے آپ کو بھی ڈوبنے سے بچا لیں گے۔ اگر چھوڑ دیں گے تو پیندے میں سوراخ ہوگا، اسے ہلاک کر دیں گے، آپ بھی ہلاک ہوئے ان کو بھی ہلاک کریں گے۔ تو اس سے یہ دیا جاتا ہے کہ زبردستی اگر کوئی فساد پیدا ہو رہا ہو تو اس حقوق کے علاقہ کرنے کے لیے روک دینا جائز ہے اگر نقصان پہنچ رہا ہو۔ لیکن باقی حدیث سے کے خلاف ہے، حکومتوں کے معاملے میں یہ چیز نہیں ہے۔ اس بارے کی تائید میں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، جس کے حوالے سے یہ استنباط کیا جاتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سختی کا حکم دیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کوئی فرما ہی نہیں سکتے جو قرآن کی تعلیم کے خلاف ہو۔ یقیناً اس کے سمجھنے بھی لوگوں کو غلطی لگی ہے۔ روایت یہ ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ تم سے جو کوئی ناپسندیدہ کام دیکھے وہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر اسے طاقت نہ ہو تو پھر اپنی زبان سے، اور یہ طاقت بھی نہ ہو تو اپنے دل سے، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ امام مولا علی قاری لکھتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمارے بعض علماء کہتے ہیں کہ ناپسندیدہ کام کو ہاتھ سے تبدیل کرنے کا حکم
حکمرانوں کے لیے ہے، زبان سے تبدیل کرنے کا حکم علماء کے لیے ہے، اور دل سے ناپسندیدہ بات کو ناپسند کرنے کا حکم عوام مومنین سے ہے کے لیے ہے۔ بس یہ ہے اس حدیث کی بڑی عمدہ وضاحت ہے کہ 3 باتیں تو ہیں، لیکن 3 باتیں 3 مختلف طبقوں کے لیے اور صاحب اختیار کے لیے ہیں۔ وہاں بھی اگر کشتی میں روکنا ہے کہ بات ہے تو اس کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے ان صاحب اختیار کو روکنے کا ہی حکم ہے۔ اگر ہر کوئی اسی طرح روکنے لگ جائے گا تو پورا ایک فساد پیدا ہو جائے گا۔ اور فساد اور بدامنی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ لا یحب الفساد، سورہ بقرہ کی آیت 206 کہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اگر یہ مراد لی جائے کہ عوام حکمران کی کسی بات کو ناپسند کریں تو وہ حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور توڑ پھوڑ اور فتنہ و فساد اور قتل و غارت اور بغاوت شروع کر دیں، تو یہ مفہوم بھی شریعت کی ہدایت کے مخالف ہے۔ اس بارے میں قرآن کریم کا جو حکم ہے، فیصلہ ہے، وہ پہلے میں بیان کر آیا ہوں کہ ینہیٰ عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ انبیاء کا حکومت وقت کی اطاعت کے بارے میں کیا نمونہ رہا ہے؟ ایک حدیث میں آیا ہے کہ 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے۔ قرآن کریم نے 2 درجن کے قریب انبیاء، 20-25 انبیاء کا ذکر حالات بیان فرمائے ہیں، مگر کسی نبی کی بابت یہ ذکر نہیں فرمایا کہ اس نے دنیاوی معاملات میں اپنے علاقے کے حاکم وقت کی نافرمانی بغاوت کی ہو، یا اس کے خلاف اپنے متبعین کے ساتھ مل کر مظاہرے کیے ہوں، یا کوئی توڑ پھوڑ کی ہو۔ دینی امور کے بارے میں تمام انبیاء نے اپنے اپنے علاقے کے حکمرانوں کے غلط عقائد کی کھل کر تردید کی اور سچے عقائد کی پرزور تبلیغ کی۔ حضرت یوسف کی مثال لیتا ہوں، عموماً بیان کی جاتی ہے، مسیح اول نے بیان کی ہے، مسیح موعود نے بھی، مسیح ثانی نے بھی۔ اس کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شروع میں ہی کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، کہ ہم نے جو یہ قرآن تجھ پر وحی کیا ہے، اس کے ذریعے ہم تیرے سامنے ثابت شدہ تاریخی حقائق میں سے بہترین بیان کرتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے اس بارے میں تو غافلوں میں سے تھا۔ ثابت شدہ تاریخی حقائق کیا ہیں جو قرآن کریم واضح بیان فرما رہا ہے؟ اس میں سورہ یوسف میں اکثر جو یوسف علیہ السلام کے حالات پر مشتمل ہے، ان حالات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے کافر بادشاہ فرعون مصر کی کابینہ میں وزیر خزانہ کے طور پر، مال کے نگران کے طور پر کام کیا۔ اگر بادشاہ کو یہ خیال ہوتا کہ یوسف علیہ السلام اس کے وفادار نہیں ہیں اور نعوذ باللہ محض منافقانہ طور پر اس کی اطاعت کرتے ہیں، تو وہ ہرگز اپنے کابینہ میں شامل نہ کرتے۔ اور ویسے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ خیال کرنا بھی بے ادبی میں داخل ہے کہ نعوذ باللہ وہ دل سے تو فرعون مصر کے خلاف بغض و عناد رکھتے تھے، مگر ظاہری طور پر منافقانہ رنگ میں اس کی اطاعت کرتے تھے اور اس سے وفاداری کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک کدنا لیوسف ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، اس کے لیے ممکن نہ تھا کہ اپنے بھائی کو بادشاہ کی حکمرانی میں روک لیتا سوائے اس کے کہ اللہ چاہتا۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر کے قانون کے مطابق اپنے حقیقی بھائی کو مصر میں روکنے کا اختیار نہیں رکھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بھلوا کر شاہی پیمانہ جو تھا اس کے بھائی کے سامان میں
ان کے بھائی کے سامان میں اپنے بھائی کے سامان میں رکھوا دیا ان سے، اور تلاشی لینے پر اس کے ان کے بھائی کے سامان میں سے پیمانہ نکل آیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام مصر کے کافر اور مشرک بادشاہ کے قانون کے پابند تھے۔ دنیاوی معاملات میں حضرت یوسف علیہ السلام کافر بادشاہ کے قانون کی پابندی اور وفاداری سے اطاعت کے باوجود دینی امور میں اس کے غلط عقائد کی پابندی اور اطاعت نہیں کرتے تھے۔ پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک جگہ کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ اور رسول اور اپنے بادشاہ کی تابع داری کرو۔ شہادت القرآن نے فرمایا، پھر فرمایا ایک دفعہ کہ یعنی اللہ اور اس کے رسول اور ملوک کی اطاعت اختیار کرو، بادشاہوں کی اطاعت اختیار کرو۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں اے مسلمانوں، اگر کسی بات میں تم میں باہم نزاع واقع ہو تو اس امر کو فیصلے کے لیے اللہ اور رسول کے حوالے کرو۔ اگر تم اللہ اور آخری دن پر ایمان لاتے ہو تو یہی کرو کہ یہی بہتر اور آسن تعویل ہے۔ فرمایا کہ یعنی اگر تم کسی بات میں تنازع کرو تو اس امر کا فیصلہ اللہ اور رسول کی طرف رد کرو اور صرف اللہ اور رسول کا حکم کو حکم بناؤ، نہ کسی اور کو۔ اور اللہ اور رسول کا فیصلہ جیسا کہ پہلے میں بیان کر آئے ہوں یہی ہے کہ جو بھی حالات گزر جائیں ایک مومن پہ عام دنیاوی حالات میں تو بغاوت نہ کرو۔ اگر کفر کو دیکھو یا کفر کا حکم سنو تو اطاعت اس حد تک واجب ہے جہاں تک اس کے علاوہ باتیں ہیں، ان باتوں میں اطاعت نہیں ہے، لیکن بغاوت کی تب بھی اجازت نہیں۔ پھر آپ حضرت مسیح علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں حکم یہ ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اب اولی الامر کی اطاعت کا صاف حکم ہے، اور اگر کوئی کہے کہ گورنمنٹ منکم میں داخل نہیں تو یہ اس کی صریح غلطی ہے۔ گورنمنٹ جو بات شریعت کے موافق کرتی ہے وہ منکم میں داخل ہے، جو ہماری مخالفت نہیں کرتا وہ ہم میں داخل ہے۔ اشارۃ النص کے طور پر قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی اطاعت کرنی چاہیے اور اس کی بات مان لینی چاہیے۔ فرمایا کہ اگر حاکم ظالم ہو تو اس کو برا نہ کہتے پھرو، بلکہ اپنی حالت میں اصلاح کرو، خدا اس کو بدل دے گا یا اسی کو نیک کر دے گا۔ جو تکلیف آتی ہے وہ اپنی ہی بد عملیوں کے سبب آتی ہے، ورنہ مومن کے ساتھ خدا کا ستارہ ہوتا ہے۔ مومن کے لیے خدا تعالیٰ آپ سامان مہیا کر دیتا ہے۔ میری نصیحت یہی ہے کہ ہر طرح سے تم نیکی کا نمونہ بنو، خدا کے حقوق بھی تلف نہ کرو اور بندوں کے حقوق بھی تلف نہ کرو۔ باقی نیکی کے نمونے ہیں جو احمدیوں کو بھی قائم کرنے چاہیے، احمدیوں کو ہی قائم کرنے چاہیے۔ بلکہ اولی الامر منکم سے مراد صرف مسلمان حکام نہیں، اس بارے میں خلیفۃ مسیح ثانی وضاحت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ بعض مسلمان غلطی سے اس آیت کے یہ معنی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم صرف مسلمان حکام کے حق میں ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، لیکن یہ بات غلط ہے اور قرآن کریم کے اصول کے خلاف ہے۔ بے شک اس جگہ لفظ منکم کا پایا جاتا ہے، مگر منکم کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو تمہارے ہی ہم مذہب ہوں، بلکہ اس کے یہی معنی ہیں کہ جو تم میں سے بطور حاکم مقرر ہوں۔ من ان معنوں میں استعمال ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کفار کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ الم یاتکم رسول منکم، الم یاتکم رسول منکم۔ اس آیت میں منکم کے معنی اگر ہم مذہب کریں تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول کفار کے ہم مذہب تھے، بس ضروری نہیں کہ منکم کے معنی ہم مذہب کے ہوں، یہ اور معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس جگہ اس کے یہی معنی ہیں کہ وہ حاکم جو تمہارے ملک کے ہوں، یعنی یہ نہیں کہ جو حاکم ہو اس کی اطاعت کرو، بلکہ ان کی اطاعت کرو جو تمہارا حاکم ہو۔ اور فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔
یہ معنی نہیں کہ قرآن و حدیث کی روح سے فیصلہ کر لو، بلکہ اس کے یہ معنی ہے کہ اگر حکام کے ساتھ تنازع ہو جائے تو خدا اور اس کے رسول کے احکام کی طرف اس کو لوٹا دو، اور وہ حکم یہی ہے کہ انسان حکومت وقت کو اس کی غلطی پر آگاہ کر دے، اگر وہ نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ پر معاملہ کو چھوڑ دے، وہ خود فیصلہ کرے گا اور ظالم کو اس کی کردار کی سزا دے گا۔ جیسا کہ یوسف کے واقعے میں بیان کر رہے ہوں، پھر آپ یہ دلیل دے رہے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں حضرت یوسف کا واقعہ جس طرح بیان ہوا ہے وہ بھی دلالت کرتا ہے کہ حاکم خواہ کسی مذہب کا ہو اس کی اطاعت ضروری ہے، بلکہ اگر اس کے احکام ایسے شرعی احکام کے مخالف بھی پڑ جائیں جن کا بجا لانا حکومت کے ذمہ ہوتا ہے تب بھی اس کی اطاعت کرے۔ چنانچہ حضرت یوسف کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کے بھائی ان کے پاس چھوٹے بھائی کو لائے تو وہ ان کو وہاں کے بادشاہ کے قوانین کی روح سے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، اس لیے خدا نے ان کے لیے خود ایک تدبیر کر دی۔ اسی طرح آپ آگے جا کے فرماتے ہیں کہ جو آیت ہے کہ اجعلنی علی خزائن الارض، اس کے نیچے لکھا ہے تفسیر فتح البیان میں اس نے تفسیر بیان کی ہے کہ یعنی اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے کہ ظالم بلکہ کافر بادشاہ کی طرف سے عہدوں کا قبول کرنا اس شخص کے لیے جائز ہے جو اپنی جان پر اعتبار رکھتا ہے کہ وہ حق کو قائم رکھ سکے گا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ حق کے قیام سے یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنی شریعت کو چلا سکے، کیونکہ جیسا کہ حضرت یوسف کے بھائی کے معاملہ سے ظاہر ہے، کافر کی ملازمت کے لیے شرط نہیں کہ مومن اپنا ذاتی خیال چلا سکے، بس حق کی حفاظت سے یہی مراد ہے کہ ظلم کی باتوں میں ساتھ شامل نہ ہو جائے۔ بس حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے سے بھی ظاہر ہے کہ خواہ گورنمنٹ کافر ہی کیوں نہ ہو اس کی وفاداری ضروری ہے۔ حکمرانوں سے اختلاف کی صورت میں کیا کیا جائے، مزید اس کی وضاحت ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ حکمران صرف مسلمان نہیں ان کی اطاعت کرنی ہے، یا یہ جو حکم ہے یہ دونوں طرح آتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ پہلے فرمایا خلفاء کی بابت کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور اطاعت اور فرما برداری کو اپنا شیوا بناؤ، خواہ کوئی حبشی غلام ہی تم پر حکمران کیوں نہ ہو۔ جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ لوگوں میں بہت بڑا اختلاف دیکھیں گے، بس ایسے وقت میں میری وصیت تمہیں یہی ہے کہ تم میری سنت اور میرے بعد آنے والے خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کرنا۔ تمسکوا بہا، تم اس سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اور جس طرح کسی چیز کو دانتوں سے پکڑ لیا جاتا ہے اسی طرح اس سنت سے چمٹے رہنا، اور کبھی اس راستے کو نہ چھوڑنا جو میرا ہے یا میرے خلفائے راشدین کا ہوگا۔ مسلم بن حنبل کی یہ حدیث ہے۔ اور دنیاوی احکام کی بابت کیا تعلیم ہے؟ فرمایا، بخاری میں ہے کہ تم میرے بعد ایسے حالات دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ بے انصافی ہوگی، اس کا پہلے بھی ذکر آ چکا ہے کہ دنیاوی حکام جو ہیں ان کے لیے ہے، یہ تمہارے حقوق دبائے جائیں گے اور دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، اور ایسے امور دیکھو گے جنہیں تم ناپسند کرو گے۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ایسے حالات میں آپ ہمیں حکم کیا دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان کا یعنی ایسے حکمرانوں کا حق انہیں دینا اور اپنا حق اللہ سے مانگنا۔ مسلم میں بھی اس سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے کہ جس کے ترجمہ یہ ہے کہ اسے خواہ حکمران بہت ظالم اور غاصب ہو اس کی اطاعت کرنی ہے، بس ظالم حکمران کی بھی اطاعت کا حق ادا کیا جائے، اس کے خلاف بغاوت نہ کی جائے اور اس کی اطاعت سے انکار نہ کیا جائے، بلکہ اس کی تکلیف اور شر کے دور کرنے اور اس کی اصلاح ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور
تو ضرور کے ساتھ دعا کی جائے۔ ایک احمدی کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے کن شرائط پر حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کی ہے۔ شرط دوم مثلاً یہ ہے کہ یہ کہ جھوٹ اور زنا اور بدنظری اور ہر ایک فسق و فجور اور ظلم اور خیانت اور فساد اور بغاوت کے طریقوں سے بچتا رہے گا، اور نفسانی جوشوں کے وقت ان کا مغلوب نہیں ہوگا اگرچہ ایک ایسا ہی جذبہ پیش آوے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ عام خلق اللہ کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اپنے نفسانی جوشوں سے کسی نوع کی ناجائز تکلیف نہیں دے گا، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ کسی اور طرح سے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ والفتنہ تو اکبر من القتل، اور بغاوت کو پھیلانا یعنی امن کو خلل انداز ہونا قتل سے بڑھ کر ہے۔ فرمایا کہ اولو الامر سے مراد جسمانی طور پر بادشاہ اور روحانی طور پر امام الزمان ہیں، اور جسمانی طور پر جو شخص ہمارے مقاصد کا مخالف نہ ہو، اس سے مذہبی فائدہ ہمیں حاصل ہو سکے، وہ ہم میں سے ہے۔ پھر فرمایا کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی ایسی جگہ تعاون پھیلے جہاں تم میں سے کوئی ہو تو میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کے قوانین کی سب سے پہلے اطاعت کرنے والے تم ہو۔ اکثر مقامات میں سنا گیا ہے کہ پولیس والوں سے مقابلہ ہوا۔ میرے نزدیک گورنمنٹ کے قوانین کے خلاف کرنا بغاوت ہے جو خطرناک جرم ہے۔ ہاں، گورنمنٹ کا بے شک یہ فرض ہے کہ وہ ایسے افسر مقرر کرے جو خوش اخلاق، متدین اور ملک کے رسم و رواج اور مذہبی پابندیوں سے آگاہ ہوں۔ غرض تم خود ان قوانین پر عمل کرو اور اپنے دوستوں اور ہمسایوں کو ان قوانین کے فوائد سے آگاہ کرو۔ پھر ایک دفعہ ایک ہڑتال ہوئی کالج میں، یونیورسٹی میں، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ مفسد طلباء کے ساتھ شمولیت کا جو طریق اختیار کیا گیا ہے یہ ہماری تعلیم اور ہمارے مشورے کے بالکل مخالف ہے، لہٰذا وہ اس دن سے بغاوت میں شریک ہے۔ یعنی جو بھی اپنے ایک عزیز کے بارے میں فرمایا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب طلباء نے لاہور میں اپنے پروفیسروں کی مخالفت میں اسٹرائک کیا تھا تو جو لڑکے اس جماعت میں شامل تھے ان کو میں نے حکم دیا تھا کہ وہ اس مخالفت میں شامل نہ ہوں اور اپنے استادوں سے معافی مانگ کر فوراً کالج میں داخل ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے میرے حکم کی فرمانبرداری کی اور اپنے کالج میں داخل ہو کر ایک ایسی نیک مثال قائم کی کہ دوسرے طلباء بھی فوراً داخل ہو گئے۔ بس خلیفہ مسیح اول رضی اللہ عنہ کہ اس بارے میں کیا ذات ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہر ایک مسلمان کے لیے اطاعت اللہ و اطاعت الرسول و اطاعت اولو الامر ضروری ہے۔ اگر اولو الامر صریح مخالف فرمان الہی اور فرمان نبوی کی کرے، مخالفت فرمان الہی اور فرمان نبوی کی کرے تو بقدر برداشت مسلمان اپنی شخصی اور ذاتی معاملات میں اولو الامر کا حکم نہ مانے یا اس کا ملک چھوڑ دے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم صاف نص ہے۔ اولی الامر میں حکام و سلطان اول ہیں اور علماء و حکماء دوم درجے پر ہیں۔ اب بعض لوگ یہ بھی سوال اٹھا دیتے ہیں کہ کشمیریوں کے حق میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جو جلسہ اور جلوس کیا تھا اس کی اجازت دی تھی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو طریق تھا یہ بھی وہی طریق ہے جو آج کل حکومت کے خلاف بغاوت ہے اور اس لیے جائز ہے، حالانکہ یہ ایک باہر کی آواز تھی، جلوس اور جلسے تھے ان کے حقوق دلوانے کے لیے، کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی توڑ پھوڑ نہیں تھی۔ حکومت کو توجہ دلائی گئی تھی کہ ان کے جو کشمیریوں کے حقوق وہ سب کیے جا رہے ہیں، ان کی جائیدادیں ان کے نام برائے نام ہیں اور ساری جائیداد کی جو آمد ہے وہ راجا کے پاس چلی جاتی ہے، تو ان حقوق کی طرف توجہ دلائی گئی تھی کہ ان کے حقوق ان کو دلوائے جائیں۔ بہرحال مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے 1929 میں
29 نومبر کی ہڑتال کے متعلق ان سے دریافت کیا گیا کہ احمدیوں کا اس کے متعلق کیا رویہ ہونا چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ ہڑتال میں شامل نہیں ہونا چاہیے، ہاں جلسے اور جلوس وغیرہ میں شامل ہو جانا چاہیے۔ حقوق کے لیے جہاں تک جلسے جلوس کا تعلق ہے ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی حکومت نے ایک حد تک اجازت دی ہوئی ہے، لیکن ہڑتال اور دکانیں بند اور توڑ پھوڑ یہ چیزیں جائز نہیں۔ پھر ایک صاحب نے کہا کہ شہروں میں احمدیوں کی دکانیں چونکہ بہت کم ہوتی ہیں، اس لیے اگر وہ کھلی رہیں تو حملے کا خطرہ ہوتا ہے اور لوگ ڈنڈے سے بند کرواتے ہیں۔ اس پر فرمایا کہ اگر ڈنڈے سے کوئی بند کرائے تو کر دی جائے اور پولیس میں جا کر اطلاع دے دی جائے کہ ہم دکان کھولنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں فلاں آدمی نہیں کھولنے دیتے، اگر پولیس حفاظت کا ذمہ لے تو کھول دے ورنہ نہ صحیح۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ کیا ہڑتال قانون ممنوع ہے؟ اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ قانون کا سوال نہیں ہے، یوں بھی فضول ایک چیز ہے جس سے گاہک اور دکاندار دونوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ آگے کیا کہ آپ آج کی تاریخ میں جو مسلمان باہر سے لاہور یا اپنے قریبی شہروں میں سودا وغیرہ خریدنے جائیں گے وہ مجبوراً ہندوؤں کی دکانوں پہ جائیں گے کیونکہ مسلمانوں نے ہڑتال کی ہوئی ہے، جس سے مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچے گا۔ پھر آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ قانون شکنی کی تلقین کرنے والوں سے ہم کبھی تعاون نہیں کر سکتے۔ بعض جماعتیں ایسی ہیں جو بغاوت کی تعلیم دیتی ہیں، بعض قتل و غارت کی تلقین کرتی ہیں، بعض قانون کی پابندی کو ضروری نہیں سمجھتی۔ ان معاملات میں کسی جماعت سے ہمارا تعاون نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ہماری مذہبی تعلیم کے خلاف امور ہیں، اور مذہب کی پابندی اتنی ضروری ہے کہ چاہے ساری گورنمنٹ ہماری دشمن ہو جائے اور جہاں کسی احمدی کو دیکھے اسے صلیب پر لٹکانا شروع کر دے، پھر بھی ہمارا یہ فیصلہ بدل نہیں سکتا کہ قانون شریعت اور قانون ملک کبھی توڑا نہ جائے۔ اگر اس وجہ سے ہمیں شدید ترین تکلیف بھی دی جائے تب بھی یہ جائز نہیں کہ ہم اس کے خلاف چلیں۔ بس یہ ہے ہڑتالوں کے بارے میں بڑے واضح طور پہ سارے احکامات سامنے آ گئے ہیں۔ میں نے پہلے بھی حدیث کی وضاحت میں سورہ بقرہ کی آیت 206 کا ایک حصہ سنایا تھا کہ واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد پسند نہیں کرتا۔ جب زبردستیاں شروع ہوتی ہیں تو فساد پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت بدقسمتی سے اس فساد کی حالت میں سب سے زیادہ مسلمان ممالک اس کی لپیٹ میں ہیں۔ یہ مکمل آیت جو ہے یوں ہے کہ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور جب وہ صاحب اختیار ہو جائے تو زمین میں دوڑا پھرتا ہے تاکہ اس میں فساد کرے اور فصل اور نسل کو ہلاک کرے، جبکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ تو جب ظالم حکمران ہو جاتے ہیں تو وہ دوسروں کی جو اپنے مخالفین ہیں ان کی جائیدادوں کو، ان کی فصلوں کو، ان کی نسلوں کو بے دریغ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ پوری آیت جو ہے یہ حکمرانوں کو تنبیہ کر رہی ہے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک عمومی فرمان بھی ہے کہ واللہ لا یحب الفساد، اس لیے بغاوت کرنے والوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ بس جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ قرآن کریم صرف عوام الناس کو یہ حکم نہیں دیتا بلکہ حکمرانوں کو بھی یہی کہتا ہے کہ اپنے اقتدار پر تکبر کر کے ملک میں فساد پیدا نہ کرو، عوام کے حقوق تلف نہ کرو، امیر اور غریب کے فرق کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ عوام میں بے چینی پیدا ہو جائے اور اس کے نتیجے میں پھر بغاوت کے حالات پیدا ہوں، اور اس طرح تم اپنے اس عمل کی وجہ سے بھی خدا تعالیٰ کی پکڑ میں آؤ۔ اب دیکھیں جو حالات سامنے آ رہے ہیں، بلا استثناء ہر جگہ یہی آواز اٹھ رہی ہے کہ قومی دولت لوٹی گئی ہے اور عوام کو ان کے حقوق سے محروم کیا گیا۔ کس قدر بدقسمتی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر نصیحت کی اور تنبیہ فرمائی تھی، انہی میں سے سب سے آگے یہ لوگ ہیں جو آج کل مسلمان ملکوں کے حکمران ہیں، جو اس قسم کی غلط حرکتیں کر رہے ہیں۔
جان و مال کی عوام کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری حکمرانوں کی ہے، ان کی اقتصادیات کی بہتری کی ذمہ داری حکمرانوں کی ہے، ان کی صحت کی ذمہ داری حکمرانوں کی ہے، اور اس طرح دوسرے بہت سارے حقوق ہیں۔ یہ سب حکومتوں کا کام ہے جن کو ان کو ادا کرنا چاہیے۔ جن کو سر انجام نہ دے کر یہ لوگ فساد پیدا کر رہے ہیں، اور فساد اللہ تعالیٰ کی نظر میں جیسا کہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ بس ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ کے انعاموں کی قدر کرتے ہوئے ان اصولوں اور اسوے پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے جس کی مثالیں ہم دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے کس طرح انصاف قائم فرمایا تھا۔ یہ حکومت تھی کہ عیسائیوں کی حکومت دوبارہ قائم ہونے پر رو رو کر یہ دعا کرتے تھے کہ مسلمان دوبارہ ہمارے حکمران بن جائیں، اور یہاں یہ حال ہے کہ مسلمان رعایا مسلمان حکمرانوں کے خلاف کھڑی ہے کہ انصاف قائم نہیں ہو رہا۔ بس اس تقوی کی تلاش کی ضرورت ہے جو آج مسلمانوں میں مفقود ہے، ختم ہو چکا ہے۔ حکمران ہیں یا عوام ہیں، دونوں اگر اس اصل کو پکڑیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ بہرحال احمدیوں کے لیے یہ واضح ہدایت ہے کہ اپنے آپ کو اس فساد سے بچانا ہے۔ دعائیں کریں، اگر دل سے نکلی ہوئی دعائیں ہوں گی تو ایک وقت میں اللہ تعالیٰ چاہے گا جب قبولیت کا درجہ پائیں گی، اور ان ظالموں سے اگر ظالم حکمران ہیں تو نجات ملے گی، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ آگے بھی جو تبدیلیوں کے حالات نظر آ رہے ہیں شاید عارضی امن کے تو ہوں، مستقل امن کے نہیں ہیں۔ اسی طرح جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، جو ظلم کر کے اقتدار پہ قبضہ کیا جاتا ہے یا انقلاب لایا جاتے ہیں، تو وہ ان میں بھی ایک مدت کے بعد پھر ظالم حکمران پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک ظالم کے جانے کے بعد دوسرے ظالم آ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کوئی ظالم حکمران کا بھی مسلط نہ کرے۔ اللہ کرے کہ عامت المسلمین بھی اور حکمران بھی اپنے اپنے فرائض اور حقوق کو پہچانیں اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اسلام کی خوبصورت تعلیم دنیا کے سامنے پیش کریں۔ اس وقت جمعے کے نماز کے بعد میں چند جنازے غائب بھی پڑھاؤں گا۔ پہلا جنازہ امت الودود صاحبہ اہلیہ مکرم سید عبداللہ شاہ صاحب ناظر اشاعت انجمن احمدیہ روا کا ہے، جو ان کی 2 دن پہلے اچانک بلڈ پریشر ہائی ہوا اور ہسپتال میں داخل تھیں، برین ہیمریج ہو گیا اور وہیں وفات ان کی ہو گئی 25 مارچ کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی عمر 72 سال تھی۔ محترم شیخ محبوب الہی صاحب ساکن سری نگر کی بیٹی تھیں، جو ایک برہمن تھے اور ہندو مذہب ترک کر کے خود احمدی ہوئے تھے۔ ان کا پہلا نام رادھا کرشن تھا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے شیخ صاحب کو قادیان بلا کر دینی تعلیم دلوائی اور پھر انہوں نے خدمت دین کی۔ اسی طرح یہ خواجہ عبدالعزیز ڈار صاحب ابن حضرت حاجی عمر ڈار صاحب صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔ اچھے اسودہ حال گھرانے سے تھیں، لیکن واقفی زندگی سے شادی ہوئی ہے تو اپنے وقت کو خوب نبھایا اور ہر حالت میں خوشی سے گزارا کیا۔ بن لسار اور غریب پرور تھیں۔ ایک 6-7 سال کی بچی کو لے کے پالا، تربیت کی، پرورش کی، اسے تعلیم دلوائی اور اس کی شادی کی اپنے خرچ پہ۔ تو یہ ہمارے جو احمدیہ صاحب ہیں ہیومینٹی فرسٹ کے چیئرمین، ان کی والدہ تھیں۔ دوسرا جنازہ ہے محمد سید اشرف صاحب ابن چودھری محمد شریف صاحب لاہور کا۔ یہ بھی ایک سڑک عبور کرتے ہوئے 27 مارچ کو ایک ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئے۔ 3 موٹر سائیکل سواروں نے آپ کو ٹکر ماری۔ آپ اور آپ کے لیے دونوں تھے، جا رہے تھے۔ اہلیہ کو تو چوٹیں لگیں، یہ وہیں سائڈ پر گر گئے اور موٹر سائیکل ان کے اوپر سے گزر گیا۔ تو بہرحال اٹھے اور سہارے سے اور رکشے کو رکوایا، ہسپتال جا رہے تھے، لیکن
وہاں جا کے جو ہسپتال جا کے مرہم پٹی کی ہے، ابھی 10 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ سانس رکنے لگا اور وہیں وفات ہو گئی۔ انا راجعون۔ آپ کے نانا حضرت فضل الدین صاحب رضی اللہ عنہ اور نانی حسن بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرت مسیم علیہ السلام کے صحابی تھے۔ اور انتہائی جماعت سے وفا اور خلافت سے وفا اور اخلاص کا تعلق تھا، جماعتی کاموں میں حصہ لینے والے تھے۔ ان کے ایک بیٹے احمد محمد آسم سعید صاحب مربی سلسلہ ہیں، جامعہ احمدیہ جرمنی میں طور استاد کام کر رہے ہیں۔ جانے لگے تو ان کی والدہ نے کہا کہ اپنا وقف کا تقاضا یہی ہے کہ تم یہاں نہ آؤ جنازے پہ اور اپنے فرائض انجام دو۔ دوسرا جنازہ ان کا جو ادا ہوگا۔ تیسرا جنازہ ہے نعیمہ بیگم صاحبہ کا، اوہایو امریکہ میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ڈاکٹر حشمت اللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ جو خلیفۃ مسیح ثانی کے معالج خاص تھے، ان کی بیٹی تھیں، اور خلافت ثانیہ سے لے کے اب تک خلافت سے ان کا بڑا تعلق تھا اور ذاتی تعلق، اور بڑا اخلاص و وفات۔ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی کہنے پر انہوں نے ایم اے ہسٹری کیا، پھر جامعہ نصرت میں کچھ عرصہ پڑھایا، پھر اپنے بیٹے کے پاس امریکہ میں مقیم تھیں آج کل، وہاں بھی یہ لجنہ کے کاموں میں حصہ لینے والی تھیں بڑھ چڑھ کر۔ اللہ کے فضل سے موسیہ تھیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ اگلا ایک جنازہ اور ہے نعیم محمد وسیم صاحب کا، جو 6 مارچ کو امریکہ میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا راجعون۔ یہ حضرت حاجی محمد دین صاحب تحالوی رضی اللہ عنہ صحابی حضرت مسیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، جو قادیان میں دعاؤں کی مشین کے نام سے معروف تھے، نہایت مخلص متوکل اور فدائی خادم سلسلہ تھے، اور سب جماعتی تحریکات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ حضرت خلیفۃ مسیح ثالث حضرت مرزا ناصر احمد جب خلافت سے پہلے خلافت ثانیہ میں جب ان کے اس پر کام تھا حفاظت کے مرکز کا، نگرانی کا، اس وقت ان کے ساتھ بھی یہ کام کرتے رہے ہیں۔ ربوہ کی سنگ بنیاد کی تقریب میں بھی شامل ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہ امریکہ چلے گئے، وہاں بھی امریکہ میں انصار اللہ کے قائد مال کی حیثیت سے کام کرتے رہے، اور چند مہینے پہلے ان کو دل کا حملہ ہوا تھا اور کافی حالت خراب ہو گئی تھی۔ اس وقت بھی جب ان کو ہوش آئی ہے تو مسجد کے بارے میں، مسجد کے لیے انصار اللہ کی یہ کوشش تھی، چندہ اکٹھا کر رہے تھے، تو ہوش میں آتے ہی پہلے جب سوال انہوں نے کیا وہ یہی تھا کہ مسجد کے چندے کا حساب کتاب ٹھیک کر لیا گیا ہے کہ نہیں، یا فلاں بل کی ادائیگی ہونی تھی وہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ ان سب مرحومین کے درجات بلند فرمائے اور ان کی نیکیاں ان کی نسلوں میں جاری رکھے۔ نماز جمعہ کے بعد ان کی نماز جنازہ ہو گئی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر